اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ مجمع ہے جس نے عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کو پوری رات عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ اسی لیے مفتی تقی صاحب نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر ایک آدمی پورے سال عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے اس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے، چاہے وہ رات کسی بھی رات میں آئی ہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے عشاء اور فجر اگر جماعت سے پڑھ لے تو اللہ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب دے۔ دوسری بات یہ ہے دوستو، ہمارا اس مرکز پر جمع ہونا ہر ہفتے ایک فکروں کو لینے کے لیے، ہمارا ہفتے بھر کا جمع ہونا اس کے لیے ہے کہ ہم ایک فکرے لے کر یہاں سے جائیں اور پورا ہفتہ اپنی بستیوں میں کام کریں۔ حضرت کی منشا ہے کہ ہر مسلمان کا تعلق اپنی مسجد سے ہو اور ہر مسجد وار جماعت کا تعلق اپنے پنچکوسے کے اجتماع سے ہو اور ہر پنچکوسے کے اجتماع کا تعلق مرکز نظام الدین سے ہو۔ یہ ترتیب ہے، یہ ہماری پوری چین ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی مسجد سے جوڑو اور ہمارے ہفتے واری اجتماع میں پوری مسجد جماعت کو لے کر آؤ۔ ایک دو آدمی کے آنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ پوری مسجد جماعت آوے اور یہاں سے پوری فکریں لے کر جاؤں۔ کیونکہ دیکھو حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے روانگی کی بات میں کہ دیکھو سیکھنے کا زمانہ شروع ہو رہا، سیکھنے کے زمانے میں سیکھو گے تو مقام پر آ کر کرو گے۔ جماعت میں تو سکھانے کے لیے نکالا جاتا، جماعت میں تو سمجھانے کے لیے نکالا جاتا۔ اصل محنت آدمی کی اپنے مقام کی ہے۔ ایک آدمی اگر سال کے 4 مہینے دے تو 8 مہینے گھر رہے گا، چلہ دے تو 11.25 مہینے گھر رہے گا۔ ایک آدمی مہینے میں 10 دن لگا رہا ہے تو بھی 20 دن مقام پر رہے گا، 3 دن لگا رہا ہے تو بھی 27 دن مقام پر رہے گا۔ اور جب تک یہ اپنے مقامی کام کو نہیں سمجھے گا اور مقامی کام کو نہیں کرے گا اس کی ترقی نہیں ہونی۔ یہ کتنا بھی اللہ کے راستے میں پھر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ جہاد میں سے واپس ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا رجعنا الی الجہاد الاکبر من الجہاد الاصغر، کہ ہم جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں جہاد اصغر سے۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی مقام پہ جو کام کرتا ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ کیونکہ ایک آدمی اگر فارغ ہو کر اللہ کے راستے میں نکل بھی جائیں، 4 مہینے لگا لیں، سال لگا لیں، لیکن چونکہ وہ فارغ ہو کر نکلا ہے اس کے سامنے کوئی تقاضا نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ دکان ہے، نہ کاروبار۔ اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے تعلیم کرنا آسان ہے، اس کے لیے روزانہ گشت کرنا آسان ہے، اس کے لیے روزانہ 50 ملاقات آسان ہیں۔ لیکن وہی آدمی جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کو گھر کے کاروبار کے تقاضے ایسے گھیرتے ہیں کہ روزانہ 2.5 گھنٹے تعلیم کرنے والا آدھا گھنٹہ تعلیم نہیں کر سکتا۔ روزانہ 50 ملاقات کرنے والے کی 5 ملاقات مشکل پڑ جاتی۔ یہ بات آپ سمجھو میری، اپنے مقام پر جتنا بڑا مجاہدہ ہے اتنا اللہ کے راستے میں نکل کر نہیں ہے۔ اس لیے اب یہاں سے آپ لوگ جا رہے ہو اور اگلی جمعرات کو واپسی ہوگی، ایک ہفتے کے لیے کچھ باتیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنی مسجد وار جماعت سے جڑ کر اپنی جماعت کے مشورے سے اپنے محلوں کے ہر گھر میں ہمیں پہنچنا ہے، کیونکہ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہے اور عالم کے ہر انسان تک اللہ کے دین کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شروعات کہاں سے ہوگی؟ کہ شروعات اپنے محلے سے ہوگی، محلے کے ہر فرد تک پہنچنا اور ہر فرد کے کان میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پہنچانا اور اس کو اس پر آمادہ کرنا
ایک ہے وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارے ذمے ہے پہنچا دینا بس۔ حضرت کہتے پہنچانا نہیں، ہمارے ذمے اتارنا ہے، اتارنا، اور ایک بار میں نہیں اترے گا بلکہ بار 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 اس کو سمجھانا پڑے گا، تو انشاءاللہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور سمجھنے کا نفع کیا ہے کہ قرآن کہتا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاتے رہو، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اس کے لیے یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا، بقول ہمارے حافظ منظور صاحب جو پورے مہاراشٹر کے امیر ہے، وہ کہہ رہے تھے ہر آدمی 50 مکان اپنے ذمے لے اور ایک ہفتے میں ان 50 مکانوں کی ملاقات کریں۔ آپ روزانہ 2.5 گھنٹے لگاؤ گے، روزانہ 2.5 گھنٹے میں 150 منٹ ہوتی ہیں۔ ایک گھر میں اگر 10 منٹ لگی تو 150 منٹ میں روزانہ 15 گھر ہوں گے۔ کتنے گھر ہوں گے؟ ارے بولو، 15 گھر۔ اور ہفتے میں 4 دن کام کرنا۔ کیوں 4 دن بھائی؟ کہ جمعرات کو تو ہفتے واری اجتماع میں آؤ گے، ایک دن پہلا گشت کرو گے، ایک دن دوسرا گشت کرو گے، ہفتے میں 3 دن تو اسی میں نکل جائیں گے، تو بچیں گے صرف 4 دن۔ اگر روزانہ 15 گھروں کی ملاقات کی تو 60 گھروں کی ملاقات ہوگی۔ صرف 10 منٹ ایک گھر کو دینا تو بھی ہفتے میں صرف 60 گھروں میں۔ اس کے لیے ایک کام تو یہ کرو، 100% مسلمانوں کی ملاقات کر کے ان کو مسجد میں لانے کے لیے آمادہ کرو۔ حضرت فرماتے ہیں ان کے ماحول میں 2 گھنٹے بات کر لو اور مسجد میں لا کر 2 منٹ بات کر لو، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سنو، ان کے ماحول میں گھنٹوں بات کرو، وہ تاثیر نہیں ہوگی، وہ اثر نہیں ہوگا جو اثر مسجدوں میں لا کر کرنے میں، کیونکہ جگہ کا ایک اثر ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہمارے گھروں میں بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں موبائل کا نیٹ ورک اچھا آتا ہے، اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں نیٹ ورک نہیں ہوتا، تو گھر والے بھی کہتے وہ پلنگ پہ بیٹھ کے بات کرو، وہاں اچھی بات ہوتی۔ ایسے پوری زمین میں یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں پر برکتیں اور رحمتیں ہیں، بلکہ یوں فرمایا روزانہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ ساری رحمتیں کعبۃ اللہ سے ہوتی ہوئی دنیا کی ہر مسجد میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں۔ کسی نے تو یہاں تک کہا کہ دنیا کی ساری مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور قیامت کے قریب یہ ساری مسجدیں چلے گی اور جا کر کعبۃ اللہ میں ضم ہو جائے گی۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا تو کعبۃ اللہ کو جو پلاسٹر کیا تو مٹی نیچے گر گئی، پلاسٹر میں جو مٹی گرتی ہے وہ نیچے مٹی گر گئی، تو وہ ساری مٹیوں نے مل کر اللہ سے فریاد کی کہ اللہ ہم تو تیرے گھر میں لگنے سے رہ گئے، ہم تو نیچے گر گئے، ہمارا کیا قصور، ہمیں کیوں اپنے گھر میں نہیں لگایا؟ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام پہ وحی بھیجی کہ وہ نیچے کی ساری مٹی اٹھا کر کعبۃ اللہ کے اوپر رکھو، اور کعبۃ اللہ کی چھت پر وہ ساری مٹی رکھوائی، اور جبرائیل سے کہا کہ اس مٹی کو پوری دنیا میں بکھیر دو، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر میں لے کر وہ ساری دنیا میں مٹی کو بکھیرا۔ کہتے جہاں جہاں وہ مٹی کا ذرہ گرا وہاں وہاں اللہ کا گھر بنا۔ کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں ابھی ایک ذرہ آیا ہوگا، تو یہ بن گئی رقیہ مسجد۔ اب بتاؤ جس کا اتنا زبردست تعلق کعبۃ اللہ سے ہو اور جہاں کعبۃ اللہ پہ اترنے والی رحمتیں نازل ہوتی ہو، تو تم ایک مسلمان کو تیار کر کے اس گھر میں لاؤ گے تو کیا اللہ اس کے لیے خیر کے فیصلے نہیں کریں گے؟ حضرت تو فرماتے ہیں کہ دیکھو میری بات سنو، اگر تم نے کسی کو مسجد کے لیے راضی کر لیا اور اس نے مسجد کی طرف قدم اٹھا لیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد کی طرف چل کر آتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے حکم میں ہے، اور قرآن کی آیت ہے کہ جو جوہد پر پڑ جاتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتے۔ میاں جی پھول محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی جن کا انتقال ہوا، وہ روانگی کی بات میں اکثر کہا کرتے تھے، کہتے تھے جب جماعتیں لے کر عمومی گشتوں میں پھرو تو تمہارے گشت میں
جماعت اور رہبر کے درمیان 5 قدم کا فاصلہ رکھو. کیا کہتے ہیں؟ جماعت اور رہبر کے درمیان 5 قدم کا فاصلہ رکھو، اور جب مقامی ساتھی ملنے آوے تو سب سے پہلے رہبر مصافحہ کریں اور اس سے یوں کہویں کہ دیکھو اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے اللہ کی بات لے کر آئیں. میاں جی پھول محمد صاحب کہتے تھے اگر وہ 5 قدم بھی چل کر متکلم کی طرف آیا تو گویا وہ اللہ کی طرف چل کر آیا اور اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آوے گی. اب بتاؤ، جو متکلم کی طرف چلے اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑے، ارے جو مسلمان اللہ کے گھر کی طرف چلے اللہ اس کو اپنی گود میں نہ لے لیں. اس لیے کوشش اس بات کی کرو کہ ہر مسلمان کو مسجد میں لا کر بات کرو، ہر مسلمان کو مسجد میں لا کر بات کرو. دوسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو ملاقات کے دوران مسجدوں کو خالی مت چھوڑو. یہ عین صحابہ کی سیرت کے خلاف ہیں، کیونکہ صحابہ ملاقاتوں کے دوران مساجد میں عمل کیا کرتے تھے اور لوگوں کو جا کر مساجد کے عمل کی دعوت دیتے تھے. مسجدوں کو خالی نہ چھوڑو، بلکہ ہماری مسجدوں میں 3 حلقے لگے. ابھی حضرت فرما رہے تھے ہماری مساجد میں اب 3 حلقے لگیں، ایک حلقہ ایمان کا، ایک حلقہ تصحیح قرآن کا اور ایک حلقہ مسئلے مسائل کا. ہماری مسجد وار جماعت کے اندر جو حافظ ہیں ان سے کہو آپ اپنے 2.5 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ قرآن کو صحیح کرنے میں لگاویں، اور آپ کی مسجد جماعت میں جو عالم صاحب ہیں ان کو کہو کہ آپ اپنے 2.5 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ ہمارے ساتھیوں کو مسئلے مسائل سکھانے میں لگاویں. اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا. ابھی میں میرا روڈ گیا، میرا روڈ کے اندر ایک مسجد کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجد کے اندر 3 حلقے لگے ہوئے، 1.5 گھنٹے تک وہ حلقے چلے اور 5 جماعتیں باہر گئی اور 5 جماعتوں نے اپنی اپنی گلیوں میں محنت کر کے مسلمانوں کو نقد مسجد میں لائے. اور پھر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کہاں بیٹھیں گے؟ دیکھو ایمان کا حلقہ یعنی تعلیم چل رہی ہے، یہاں پر ایمان کا حلقہ ہے، تعلیم سنو گے ایمان بڑھے گا، اور اگر قرآن صحیح کرنا چاہتے ہو تو یہ ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ آپ کو قرآن صحیح کرا دیں گے. اور اگر آپ مسئلے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے عالم صاحب بھی وقت فارغ کر کے بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں. تینوں جگہ پر مجمع بنا ہوا 8-8 10-10 کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس طرح مسجدیں آباد ہوا کرتی تھی اور مسجدوں میں اعمال ہوا کرتے تھے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی گورنر کو جب اس کے ملک کا حال پوچھنے کے لیے پوچھتے تو یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارے ملک میں کیا حال ہے، فرماتے کہ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے. کیا پوچھتے؟ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے. وہ گورنر جواب میں یہ لکھتا کہ ہماری مسجدوں میں الحمدللہ ہر نماز کے بعد حلقے لگتے ہیں، لوگ اللہ کے دین سیکھتے ہیں، لوگ قرآن سیکھتے ہیں، لوگ مسئلے مسائل کے مذاکرے کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم جب تک اس عمل پر باقی ہو تم خیر پر باقی ہو، تم جب تک اس عمل پہ باقی ہو خیر پر باقی ہو. اس کے لیے دوستو اب یہاں سے جانے کے بعد پورا ہفتہ ہماری مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کے پاس وقت فارغ کروا کر اپنی بستیوں میں محنت کی ترتیب بناؤں. دیکھو 3 چیزیں بہت اچھی ہیں، میں بہت عجیب بات بتا رہا. 3 چیزیں ایسی ہیں جو بہت اچھی ہے اور بہت دل لگتا اس میں. ہمارے اقبال بھائی اکثر کہا کرتے تھے ہمارے بیرون کے ساتھی، 3 چیزیں ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں اور اس میں بہت دل لگتا ہے. اس میں پہلی بات فرماتے تھے کہ خصوصی ملاقاتوں میں بہت دل لگے گا آپ کا. دوسرا کہتے تھے بیان کرنے میں بہت دل لگے گا. اور تیسری بات کہتے تھے مشوروں میں آگے بیٹھنے میں آپ کا دل بہت لگے گا. یہ 3 عمل بہت بڑے ہیں، لیکن فرماتے تھے اس کے ساتھ اگر دوسری 3 گولیاں نہ لی جائے تو یہ عمل تمہارے لیے ریئیکشن کا ذریعہ بنے گا، اس سے الرجی ہوگی تم کو. یہ 3 عمل جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اینٹی سیپٹک
دوسرے 3 عمل بتاتے تھے کہ وہ 3 عمل کرتے رہنا، ورنہ یہ 3 عمل کا ریئیکشن ہو جاوے گا، الرجی ہو جاوے گی آپ کو۔ دوسرے 3 عمل بتاتے تھے کہ سب سے پہلا کام اپنے محلوں میں عمومی گشتوں میں متکلم بن کر چلنا، اپنے محلوں میں عمومی گشتوں میں متکلم بن کر چلنا، متکلم، اور متکلم وہی بن سکتا، میں میری زبان میں کہہ رہا، اپنے محلوں کے عمومی گشتوں میں متکلم وہی بن سکتا جس کا کالر وائٹ ہو، جس کے کالر پہ دھبے ہو، وہ متکلم نہیں بن سکتا۔ جس کے معاملات گڑبڑ ہو وہ کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہاں، وہ چلتے چلتے 2 دکان چھوڑ دے گا، آپ کہو کہ یہ 2 کی ملاقات کر لو، وہ کہے گا یہ لوگ بات نہیں سنتے، وہ بات سنتے نہیں ہیں، مسئلہ کچھ اور ہے۔ آپ سمجھ گئے نا ساری بات؟ تو سب سے پہلا کام وہ بتاتے تھے کہ اپنے عمومی گشتوں میں متکلم بن کر چلنا۔ دوسری بات کہہ رہے تھے کہ ہر مہینے عمومی 3 دن کی جماعت بنانا، ہر مہینے۔ دیکھو، صوبے کا تقاضا اپنی جگہوں پر، ضلع کا تقاضا اپنی جگہوں پر، پنچکوسے کا تقاضا اپنی جگہوں پر، لیکن ہمارے 3 دن آگے پیچھے نہیں ہوں۔ اور تیسری بات فرما رہے تھے کہ ہر نئے سے نئے آدمی کا بیان دوزانو ہو کر سننا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مزاج کی گڑبڑی ہے کہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ کس کا بیان ہو رہا، سننے جیسا ہے تو سنیں گے، ورنہ باہر جا کے بیٹھ جائیں گے۔ کہا نہیں، نئے سے نئے ساتھی بھی بیان کریں، آپ دوزانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھو اور بات سنو۔ عجیب بات فرمائی، یوں فرمایا بیان کرنے والے کا سب سے بڑا مجاہدہ بیان سننا ہے۔ کیا کہا؟ بیان کرنے والے کا سب سے بڑا مجاہدہ۔ اس کے لیے ہر مسلمان کو مسجد میں لانے کی فکر کرو، کرو گے انشاءاللہ؟ ہر ہفتے گشت پابندی سے کرو۔ ہاں دیکھو، یہ عمومی گشت تو ہمارے دعوت کے کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو نہ چھوڑو۔ ہمارے مشتاق بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بستی میں نبیوں والا کام ہو رہا اور تو دکان پہ بیٹھ کر بنیے والا کام کر رہا۔ بستی میں کون سا کام ہو رہا؟ نبیوں والا کام ہو رہا، اور تو دکان پہ بیٹھ کے بنیے والا کام کر رہا۔ تو خود سو تو کیا کر رہا؟ ہمارے ڈاکٹر صاحب اکثر کہا کرتے تھے، کہتے تھے جس دن گشت ہو سکے اس دن روزہ رکھو، جس دن گشت ہو اس دن تہجد کا اہتمام کرو، جس دن گشت ہو اس دن اگر مغرب بعد گشت ہیں عصر کے بعد غسل کرو، سفید کپڑے پہنو، عمامہ باندھو، عطر لگاؤ۔ جیسے کسی کی شادی میں جا رہے ہو، گھر والے یوں پوچھے کیا بات ہے آج بہت تیار ہو رہے ہوں، ان کو کہو ہاں جی آج ہماری بستی میں نبیوں والا کام ہونے والا ہے، نبیوں والا عمل ہونے والا ہے۔ اپنے سارے تقاضوں کو چھوڑ کر عمومی گشت کو ترجیح دو۔ کاروبار کی بات نہیں کر رہا، وہ تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ اپنے گھروں کے تقاضوں کو چھوڑو، بیوی بچوں کے تقاضوں کو چھوڑو۔ ہاں، ایک گھر میں انتقال ہو گیا، مشورہ ہوا کب کرنا دفن، تو رائے آئی کہ مغرب کے بعد دفن کر دیں۔ تو اس عورت کا جس کا انتقال ہوا تھا، اس کے لڑکے نے کہا نہیں آج تو میری بستی کے گشت کا دن ہے، مغرب بعد تو میں گشت میں رہوں گا۔ تو خاندان والوں نے تانا مارا، تیری ماں مر گئی ابھی بھی گشت کرے گا؟ اس نے کہا میری ماں مری ہے، میرا دین تو نہیں مرا، گشت تو میں کروں گا۔ اب بچہ تھا، لڑکا تھا، گھر والوں نے کہا یہ ضدی آدمی نہیں مانے گا، تم ایک کام کرو جنازہ عشاء بعد رکھ دو۔ کہاں عشاء کے بعد، بیان کے بعد جنازہ ہوگا۔ عشاء اس نے مغرب بعد گشت کیا، عشاء کے بعد بیان پورا ہوا، اس کے بعد جنازہ اٹھا اور جنازے کی نماز پڑھ کر ان کو دفن کیا۔ رات کو اس کی ماں نے خواب میں آ کر کہا بیٹا تیرے آج کے گشت کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ یہ ہے گشت کی اہمیت۔ ہمارے پڑوس کے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ میرا بچہ چھت پر سے عصر کے بعد گرا، دماغ میں چوٹ لگی اور انتقال ہو گیا۔ میں جلدی سے اس کو اٹھا کر اندر لایا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ لگتا ہے یہ شہید ہو گیا۔
لیکن بات سن، آج منگل کا دن ہے، مغرب کے بعد گشت ہیں، اگر ابھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، تو اس کو بسترے پر لٹا دیں اور چادر اڑا دیں، میں گشت کر کے آتا ہوں اور عشاء کی نماز کے بعد جو بھی کرنا ہے انشاءاللہ کریں گے۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، بچے کو لٹا دیا، چادر اڑا دی، اور باپ چلا گیا مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے۔ مغرب کی نماز کے بعد اعلان کیا، اس کا ہی اعلان تھا، اعلان بھی اس نے کیا، فضائل گشت ہوئے، اور جب جماعتیں بنی تو گشت میں متکلم بھی اسی کو بنایا۔ کہہ رہا تھا اتنا بوجھ پڑ رہا تھا لیکن جس کی کوئی حد نہیں، میں نے پورا گشت کیا، اور عشاء کے بعد بات جب پوری ہوئی اور تشکیل ہونے لگی، اور تشکیل کے بعد میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، عصر کے بعد میرا بچہ چھت سے گر گیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ میں سے 2-4 آدمی میرے ساتھ چلیں تاکہ اس بچے کو غسل دے کر کفن پہنا کر قبر میں ڈال دیں۔ اب بتاؤ، یہاں تو محلے کی شادی ہو تو گشت کا دن بدل جاویں، ہے نا؟ ہاں، ہمارے احمد آباد کی ایک بیماری ہے، اتوار کے دن گشت کیوں نہیں رکھتے؟ بولے اتوار کو فیملی کو گھمانے لے جانے کا ہوتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، کام کام ہے، اس کو جب کام بناؤ گے تو کام بنے گا، کھیل بناؤ گے تو کھیل بنے گا، کام بناؤ گے تو کام بنے گا، کھیل بناؤ گے تو کھیل بنے گا۔ کسی نے بہت اچھی بات پوچھی کہ حضرت یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال کے وقت کہا تھا کہ جب مولوی الیاس صاحب کا انتقال ہو رہا تھا تو مولوی الیاس صاحب نے مولوی یوسف صاحب سے کہا بیٹا مل لے، ہم تو چلے، یہ کہہ کر ہاتھ پھیلایا۔ مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا کر اپنے ابا سے لپٹ گئے اور لپٹا کر یوں کہا بیٹا یوسف، میں یہ کام دے کے جا رہا ہوں، اس کو کام بناؤ گے تو کام بنے گا اور کھیل بناؤ گے تو کھیل بنے گا۔ 2003 میں ہم نظام الدین میں تھے 2 ماہ، ہم ایک بزرگ کی خدمت میں تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے کہا بہت اچھی بات، بہت آسان سمجھنے کی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، کام وہ ہوتا ہے جو آدمی ہر حال میں کرتا ہے، اور کھیل وہ ہوتا ہے جو آدمی فرصت میں کرتا ہے۔ آدمی کھیلتا فرصت میں ہے۔ وہ فرمایا مدرسے کے بچے جمعہ کو کھیلتے ہیں، اسکول کے بچے اتوار کو کھیلتے ہیں۔ مدرسے کے بچوں کو کہو اتوار کو میچ لینا ہے، وہ کہیں گے نہیں ہمارا مدرسہ ہوتا ہے۔ اسکول کے بچوں کو کہو جمعہ کے دن آپ سے میچ کھیلنی ہے، وہ کہیں گے نہیں جمعہ کے دن ہماری اسکول ہوتی ہے، ہم اتوار کو کھیلتے ہیں۔ اور مدرسے کے بچے جمعہ کو کھیلتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کیوں جمعہ کو کھیلتے ہیں اور وہ کیوں اتوار کو کھیلتے ہیں؟ کیونکہ ان کو چھٹی ہوتی ہے۔ وہ بزرگ فرما رہے تھے بیٹا جو کام آدمی فرصت میں کریں اس کو کھیل کہتے ہیں، اور جو کام روزانہ کرے اس کو کام کہتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر گئے کہ اس کام کو کام بنانا، ہر حال میں کرنا، ورنہ آدمی کی تشکیل کرتے ہیں 3 دن کی یا چلے کی تو وہ فوراً کہتا ہے ہاں انشاءاللہ کچھ کام نہیں ہوگا تو میں تیار ہوں، کچھ کام نہیں ہوگا تو میں تیار ہوں۔ بتاؤ، رات تک تیار تھے، وصولی بھی ہو گئی اور ساری چیزیں ہو گئیں، جماعتوں کا رخ ہو گیا، اور فجر کی نماز کے بعد بڑے ڈھٹائی سے مسجد جماعت میں بیٹھ کے کہتا ہے میں تو تیار تھا مگر رات کو ایک فون آ گیا، میرا کام ہے میں نہیں جا سکوں۔ اب بتائیں، اب میرا کام ہے میں نہیں جا سکوں گا، کیا مطلب؟ کہ میں جس کام میں جا رہا ہوں وہ میرا کام ہے اور یہ کھیل ہے، وہاں سے فرصت ملے گی تو میں تمہارے ساتھ کھیلنے آ جاؤں گا، ورنہ میرا کام نہیں۔ آپ سوچیں، اللہ کے دین کے کام کو مسلمان کھیل بناویں تو اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ ہاں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ 18ویں پارے کی آیت ہے یہ، حضرت نے ابھی اپنے بیان میں پڑھ کے بتائی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ تم اللہ کے امر کی مخالفت کرو گے، تم اللہ کے امر کو توڑو گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے 2 میں سے ایک بات دوں گا، یا تو تمہیں کسی فتنے میں ڈال دوں گا یا تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔ اور یہ امر ہے،
اللہ کے دین کا کام کرنا یہ امر ہے، امر۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاۃ الدنیا۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو، تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کو چمٹ جاتے ہو اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہو جاتے ہو۔ جہاں پر جس عمل کے نہ کرنے پر ایسی ڈانٹ پڑتی ہو نا، وہ عمل تو حکم ہوتا ہے۔ سن لینا میری بات، ایک عمل وہ ہے اور ایک عمل کی ترغیب ہے کہ بھائی یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ٹھیک ہے کر لو۔ لیکن بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے عمل کے نہ کرنے پر دھمکی دی ہے کہ دیکھو تم یہ نہ کرو گے تو سوچو۔ تو وہ عمل تو بہت بڑے حکم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے، مارکیٹ میں مندی ہو تو میرا چلہ لگے، دکان پہ کوئی کام نہ ہو تو میرے 3 دن لگے۔ ابھی کرناٹک میں ایک تشکیل میں گیا تو ایک صاحب نے میرے کو کہنے لگے میں بہت بیزی ہوں، میں نہیں نکل سکتا، ہے نا۔ تو میں نے کہا دعا کر دوں کل صبح سے لاک ڈاؤن لگ جائے، فرصت ہی فرصت ہو جائے۔ کیونکہ مول صاحب ایسی بدعا کیوں کرتے ہو؟ پھر کیا کریں ہم؟ فرصت کروا دیں آپ کی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے تم دعا کرو اللہ فرصت ملے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کبھی ایسی دعا نہ کرنا، ورنہ 2020 میں اللہ نے فرصت ہی کروا دی تھی، ایسی فرصت کروا دے گا اللہ۔ فرصت نہ مانگو اللہ سے، بلکہ مشغولی میں وقت لگانے کی عادت ڈالو، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کرو، ہر مہینے 3 دن لگ جاویں، ہر ہفتے 2 گشت ہو جاویں، روزانہ مسجد وقت جماعت میں بیٹھنا ہو، اور مسجد جماعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے 2.5 گھنٹے اپنے علاقے میں پھرنا ہو، اور اپنے گھر اور مسجد کی تعلیم کو پابندی سے کرو۔ مسجد کی تعلیم حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کتنی دیر ہو؟ فرمایا 1.5 گھنٹہ۔ کتنی دیر ہو؟ تو پوچھنے والے نے تعجب سے کہا ہم مسجد کی تعلیم پوچھ رہے ہیں، جماعت میں نکل کر کرنے والی تعلیم نہیں۔ مولوی یوسف صاحب نے کہا ہاں میں مسجد کی تعلیم بتا رہا، جماعت کی تعلیم نہیں۔ میں آپ کو خط بتاؤں، وہ خط ہیں، تو کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنی مسجدوں میں تعلیم کرو۔ ایک دن منتخب پڑھو، ایک دن فضائل اعمال پڑھو۔ منتخب میں سے نشان لگا کر ہر حصے میں سے پڑھو، فضائل اعمال میں ہر حصے میں سے پڑھو، اور اپنے گھروں کی تعلیم دیکھو، سنو آخری بات کہہ رہا، اپنے گھروں کی تعلیم پابندی سے کرو۔ آج معاف کرنا ہمارا کام کرنے والا پرانا ساتھی، بلکہ چلہ لگائی ہوئی پرانی بہنیں بھی اب اپنے گھر کی تعلیم کو پابندی سے نہیں کر رہی، بلکہ ہم تو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وقت لگانے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر عمل کا استخفاف آ رہا، ہلکا پن آ رہا، اور اس کو لائٹ لے رہے ہم لوگ۔ ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو کچھ نہیں۔ میں ہماری مستورات کے بیان میں کہتا ہوں رات کو 12 بجے تمہارا شوہر آتا ہے تو 12 بجے وہ شوہر کے آنے پر تم اپنا بسترا چھوڑ کر کھڑی ہوتی ہو اور کچن میں جا کر کھانا گرم کرتی ہو اور دسترخوان بچھا کر کھانا لا کر اپنے شوہر کو کھلاتی ہو۔ شوہر یوں کہتا ہے میں بہت تھکا ہوا ہوں، میرے کھانا نہیں کھانا، تو آپ ضد کرتی ہو کہ نہیں بھوکے تھوڑی سو سکتے ہیں، اور محبت سے اور پیار سے، ہے نا، تم اپنے شوہر کو کھانا کھلا کے سلاتی ہو۔ تو جب ایک آدمی بغیر کھائے سو نہیں سکتا تو وہ آدمی بغیر تعلیم کے کیسے سو جاتا؟ ایک آدمی میرے پاس آ کر کہنے لگا مول صاحب کچھ مدد کر دو، گھر میں حالات بہت خراب ہیں۔ اور پھر آگے اس نے ایک جملہ کہا کہ آج تو میری پوزیشن اتنی خراب ہو گئی کہ آج صبح میں میرے پاس 10 روپے نہیں تھے کہ دودھ کی تھیلی لے کے آؤں، میرے بچے بغیر چائے پیے آج مدرسہ چلے گئے۔ اور یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اس کے بچوں کو چائے نہیں ملی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن کئی دن ہو گئے اس کے گھر میں تعلیم نہیں ہوئی، کئی دن ہو گئے اس کے گھر میں اللہ رسول کی بات نہیں ہوئی، کئی دن ہو گئے اس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے فجر کی نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہے۔ ایمانداری سے بولو کبھی آنکھوں میں آنسو آئے، کبھی ماتھے پر بل پڑا؟
کہ سردی کے موسم میں یہ خود اٹھ کر مسجد کی طرف جاتا ہے اور اپنا کمبل بچوں کے اوپر ڈال کر یوں کہتا ہے ماشاءاللہ آپ سب جہنم میں جاؤ، میں جنت میں جا رہا ہوں، لیکن یہ اس کا دھوکہ ہے، کل قیامت کے دن اس کی بیوی اس کا دامن پکڑے گی، اس کی ماں اس کا دامن پکڑے گی، اس کی بیٹی اس کا دامن پکڑے گی اور اس کی بیوی اس کا دامن پکڑے گی۔ ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا جنت کا، وہ اللہ سے کہے گی اے اللہ تو اس کو جنت میں بھیج رہا، میں اس کی بیوی تھی، اس کا کھانا میں بناتی تھی، اس کے کپڑے میں دھوتی تھی، اس کی ساری ضرورتیں مجھ سے پوری ہوتی تھی، لیکن اس اللہ کے بندے نے کبھی مجھے نماز کی دعوت نہیں دی، کبھی مجھے اللہ کے راستے میں نہیں لے کے گیا۔ سوچو آپ اس دن تمہارا اور میرا کیا حال ہو۔ اس کے لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تعلیم کا اہتمام کریں، قرآن کے حلقے روزانہ اپنے گھروں میں لگے۔ دیکھو قرآن کا حلقہ یہ دور صحابہ کی سنت ہے، سنت۔ ابھی مفتی یعقوب صاحب کہہ رہے تھے تمہارے گھر میں سارے کے سارے قاری ہو اور ساری کے ساری عورتیں عالمہ ہو تو بھی تمہارے گھر میں قرآن کا حلقہ لگے گا۔ کیوں کہ قرآن کا حلقہ لگانا قرآن کو سیکھنا سکھانا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے حلقہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکے جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ کہ گھروں میں تعلیم کے حلقوں میں قرآن کا حلقہ کہاں سے لائے۔ یہ جاہل ہیں جو سیرت کو نہیں جانتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے گھر گئے تھے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے۔ قرآن کا حلقہ تو حضرت عمر کی بہن کے گھروں میں لگا تھا، یہ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے بلا ناغہ روزانہ ہمارے گھروں میں قرآن کا حلقہ لگے، روزانہ ہمارے گھروں میں 6 صفات کے مذاکرے ہوں تعلیم کے ساتھ۔ 6 صفات کے مذاکرے میں حجاب نہ کرو، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر ہم اپنے گھر کی تعلیم کے حلقوں میں ہو تو ہم کریں، ہاں لیکن ایک لمٹ میں کریں، 7-8 منٹ 10 منٹ، ہے نا، اتنا بے قابو نہیں ہو جاویں کہ گھر والے پریشان ہو جاؤں۔ ایک ساتھی تھے ان کو مسجد والے بیان کرنے نہیں دیتے تھے، اس نے بیان میں سنا گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ کرنا چاہیے، گھر کی تعلیم میں اس نے اپنی بیوی سے کہا کرسی لاؤ، آج ہم نے مسجد میں بیان سنا کہ گھر کی تعلیم میں 6 صفات کا مذاکرہ لازمی جز ہے۔ اب وہ اللہ کی بندی نے کرسی لا کر دے دی، اب وہ مسجد والے تو بیان کرنے دیتے نہیں تھے، سارا اندر بھرا ہوا تھا، اب اس نے جو 6 صفات شروع کیے تو آدھا پونا گھنٹہ، اور جب 6 صفات پورے ہوئے تو اس کی بیوی جو بازو میں بیٹھی تھی اس نے خالی دھیرے سے اتنا پوچھا روز ایسا کریں گے تم؟ کیا پوچھا؟ روز ایسا کریں گے؟ تو گھر والے بھی گھبرا جاوے بیچارے، ہے نا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ 6 سے 7 منٹ ہمارے قرآن کے حلقے ہو جاویں۔ اگر زیادہ افراد ہیں تو 1-1 آیت ہوں، کم افراد ہو تو 1-1 صورتیں ہوں۔ اس کے بعد 15 سے 17 منٹ کتابی تعلیم ہو۔ سنو، 17 اور 7 24، بچے 6-7 منٹ، وہ 6-7 منٹ کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ، ہر نمبر کا مقصد، اس کی فضیلت، اس کی محنت اور اس کی علامت، مختصر انداز میں اگر لکھ لو اور لکھ کر یاد کر لو، لکھ کر روزانہ پڑھ لو تو میں سمجھتا ہوں 2-3 مہینے تک اگر آپ کے گھر میں اس 6 صفات کے مذاکرے کو پڑھتے رہو گے تو آپ کا 10 سال کا بچہ اور آپ کی 12 سال کی بچی بھی کہیں گی ابا یہ اب پرچہ رہن دو، اب یہ تو ہم کو زبانی یاد ہو گیا، ہم زبانی سنا دیتے ہیں۔ 6 صفات کا مذاکرہ یاد ہو جائے گا۔ اور پھر تشکیل کرو، گھروں میں تشکیل کا ماحول بناؤ، مردوں کی تشکیل اوپر سے نیچے سنو، اور مستورات کی تشکیل نیچے سے اوپر، مطلب مردوں کی تشکیل میں ہر ایک کے 4 مہینے، اور جن کے 4 مہینے لگ گئے ان کا چلہ، اور جن کا چلہ لگ گیا ان کے ہر مہینے کے 3 دن۔ اور مستورات کی نیچے سے اوپر سنو کیسی معلوم، ساری مستورات کو 3 دن کے لیے تیار کرو، گھر کی ہر مستورات کا 3 دن لگ جاوے، بہن کا، ہے نا، بھابھی کا، امی کا، دادی کا، نانی کا، ہر ایک کا لگ جاوے جتنی عورتیں گھر میں، اور جن کے 3 مرتبہ 3 دن لگ جاویں ان کو ترغیب دو، دیکھو آپ کے ماشاءاللہ 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے ہیں، آپ اپنے شوہر کو تیار کرو 10 دن کے لیے، اور دیکھو امی کے تو 10 دن 3 مرتبہ لگ گئے، ان کا تو چلہ لگ جاویں۔
اور نانی تو ماشاءاللہ پرانی مستورات ہیں، ان کے تو چلے 2 مرتبہ لگے نا، تو ابھی تو ان کو بیرون بھیجنا چاہیے، کوئی محرم تیار کر لو ان کے ساتھ۔ یہ اپنے گھروں کے مذاکرے کی چیز ہے۔ جب یہ مذاکرہ گھروں میں کرو گے تو بچے تشکیل کریں گے۔ ایک آدمی اپنے گھر کی تعلیم میں کہنے لگا، محلے میں ایک جماعت تیار ہے، آسٹریلیا کا رخ آیا ہے، 7 ساتھی ہیں، 1 کا کمی ہے، دعا کرو 1 ساتھی تیار ہو جائیں۔ تو اس کا 9 سال کا بچہ اس سے کہہ رہا، ابا تم تیار ہو جاؤ، تم چلے جاؤ آسٹریلیا۔ لو، بچہ تشکیل کر رہا ابا کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ گھر والوں کا ذہن بنے گا، وہ تمہارے معاون اور مددگار بنیں گے۔ اور پھر آخر میں مشورہ کرو۔ کیا مشورہ کرو گے؟ آئندہ کل کتاب کون پڑھے گا؟ آئندہ کل 6 صفات کون کرے گا؟ آئندہ کل قرآن کا حلقہ کون لے گا؟ حضرت مفتی یعقوب صاحب کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ جس کا آپ نے تعلیم طے کر لی، وہ صبح سے اس فکر میں رہے گا یا اس فکر میں رہے گی کہ آج میری تعلیم ہے، مجھے پڑھنا ہے، کم سے کم 1-2 مرتبہ دیکھ لوں تاکہ سارے کے سامنے پڑھنے میں آسانی ہو۔ اور آپ نے اگر کسی کا 6 صفات کا مذاکرہ، تو مثال کے طور پر آپ نے اپنی بچی کا طے کر دیا، تو بچی یوں کہے گی، ابا میرے 4 مہینے تو لگے نہیں، 4 مہینے تو تمہارے لگے ہیں، اب تم نے 6 صفات میرا طے کر دیا، مجھے بتاؤ تو صحیح کیسے کرنا۔ وہ امی سے کہے گی، امی عشرہ تمہارا لگا، میرا تو لگا نہیں، اب بتاؤ مجھے 6 صفات کیسے کرنا۔ اس کے مشورے کی برکت سے گھروں میں سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے گا، اس لیے مشورہ کروا رہے ہیں۔ تو یہ 5 اعمال، 3 اعمال تو آپ جماعتوں میں نکل کر کرتے ہی ہو، قرآن کے حلقے کرتے ہیں، کتابی تعلیم کرتے ہیں، 6 صفات کا مذاکرہ کرتے ہیں، ارے کرتے نہیں کرتے ہیں۔ اور باقی کے 2 کام ہیں نا، وہ ایک مغرب کے بعد جو تم تشکیل کرتے ہو وہ گھر میں کر لو، اور ایک صبح میں ناشتے کے بعد جو مشورہ کرتے ہو وہ گھر میں کر لو۔ وہ 5 کام کرنے، جو 5 کام اللہ کے رستے میں نکل کر تم روزانہ کرتے ہو، کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں۔ ارے مشورہ روزانہ کرتے نہیں جماعت میں، اور تشکیل بھی روزانہ کرتے نہیں کرتے ہیں، قرآن کے حلقے لگاتے نہیں لگاتے ہیں، کتاب پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، 6 صفات کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ اب یہی 5 کام اپنے کو گھر میں جا کر ایک ساتھ کرنے، تو بتاؤ اس مجمع میں کون کون کرے گا؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، ابھی سے لے کر اگلی جمعرات تک ہمارا کوئی دن ناغا نہ ہو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ہر مہینے پابندی سے 3 دن لگا لو۔ دیکھو جو 3 دن لگائے گا اللہ اس کو 30 دن کا ثواب دیں گے، سچی کہتا ہوں۔ اور جو تقاضے سوئے ہوئے نا وہ بھی 3 دن کے لیے جاگ جائیں گے۔ ہمارے بھائی امین صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی عمرے کی نیت کر لیں، ایک آدمی حج کی نیت کر لیں، سارے تقاضے یوں ڈاؤن ہو جائیں گے، سارے تقاضے سو جائیں گے، اور سارے تقاضے حل ہو جائیں گے، اور سارے مسئلے سولو ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں تم 3 دن کی چلے کا ارادہ کرو تو کہہ رہے تھے ایسے سوئے ہوئے مسئلے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ یا اللہ، ایک آدمی 15 دن عمرے میں جا سکتا، 40 دن حج میں جا سکتا، لیکن اس سے کہو 10 دن مستورات میں جانا ہے، وہ کہے گا بہت مسئلے بہت ہیں، بہت مسئلے ہیں، بہت پریشانی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو عمرے میں جاؤ گے تو وہ تو بولے بہن سنبھال لے گی، تو جماعت میں کیوں نہیں سنبھالے گی؟ سچ کہہ رہا۔ اب ایک کی تشکیل کری، بولے میرے سے نہیں، میرا تو گھر میں فلاں یہ فلاں، اور ابھی وہ حج میں جا کر آئے 40 دن۔ اب ان سے پوچھو کیا ہوا، تو ہو گیا سب، سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ آپ احمد آباد ایئرپورٹ پر آؤ حج کے زمانے میں آپ کو ایک ایک سین بتاؤں۔ 2 سال کے 5 سال کے بچے کو چھوڑ کر جاتے، وہ دروازے تک وہ عورت جاتی، پھر بھاگتے بھاگتے آتی، پھر گود میں لیتی، پھر چومتی، پھر چھوڑتی، پھر جاتی، پھر واپس آتی۔ ارے بھائی بس کر، 5 سال کے 3 سال کے بچے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہاں عجیب بات ہے۔ ہمارے بنگلور کے ایک ذمہ دار تھے، انہوں نے بتایا میری لڑکی میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ میرے 2 مہینے کی تشکیل ہوئی ہے، گھر میں 2 مہینے کا بچہ ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا تیرا دل کیا کہتا؟ کہا میرا دل تو یوں کہہ رہا ہے کہ بس جانا چاہیے، امت ارتداد کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ تو کہا بسم اللہ بول کے نکل، تیری امی وہ 2 مہینے کا بچہ سنبھالے گی۔ دنیا کے قادر لوگ پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، مائیں مر جاتی، وہ بچے پل جاتے ہیں، تو اللہ کے دین کے خاطر کیا حرج ہے؟ یہ تو سارے بہانے ہیں۔ اس لیے نیت کرے، ایک تو گھروں کی تعلیم بھی کریں گے، اور ہر مہینے 3 دن جیسے حضرت بتا دے، 2 مرتبہ مردوں کے ساتھ اور تیسری مرتبہ اپنی
مستورات کے ساتھ، ہے نا. مولانا کہہ رہے تھے کہ 20 سال کی گھر کی تعلیم میں جو ذہن نہیں بنتا وہ 3 دن عورت کا اللہ کے راستے میں نکل کے بن جاتا. اس کے لیے ان کو اللہ کے راستے میں نکالو، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کہنے